نبی کے قدموں کی برکت ایسی ہے کہ نبی بات کرے تو پہاڑ سمجھ جائے. سبحان اللہ. پھر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی حل ہوا. اگر یہ کہا جائے کہ نبی کے کہنے سے پہاڑ رکا، غور فرمائیں، نبی کے کہنے سے پہاڑ رکا تو پھر یہ ماننا پڑے گا جب وہ ہلا تو وہ بھی متحرک بالارادہ ہوا، اپنی مرضی سے ہلا ہے. اگر اپنی مرضی سے ہلا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آج سائنس پہاڑوں کو بے جان کہہ رہی ہے، پر کوئی وقت آنے والا ہے جب قرآن کی بات، نبی کی حدیث کی بات ماننی پڑے گی کہ پہاڑوں میں بھی ایک قسم کی جان بھی ہے اور ایک قسم کا ادراک بھی ہے. رک گیا پہاڑ، رک کر پہاڑ نے کیا بتایا کہ یا رسول اللہ جو حکم ہے، حکم ہے. رک گیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، اس کے بعد سرکار نے اس پہاڑ کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا کہ تجھے پتا نہیں کہ اوپر کون کھڑا ہے؟ نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. کھڑا ہو گیا. اب سرکار نے یہ باتیں کس کو بتائی؟ پہاڑ کو بتا رہے. سبحان اللہ. یہ مختلف واقعات ہیں. ہرا کا بھی واقعہ ہے، سویر کا بھی واقعہ ہے، احد کا بھی واقعہ ہے. یہ واقعہ سویر کا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پہاڑ کو یہ بات بتائی. اب حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کر آنے والے ان لوگوں کو جو بعد میں قتل کرنے والے ہیں ان کو بتا رہے ہیں. میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے نبی نے شہید کہا تھا کہ نہیں؟ کہا تھا. ان ساروں نے کہا خدا کی قسم کہا تھا. جب یہ بات ان سے پوچھ لی، اس وقت حضرت عثمان غنی ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں واللہ انی شہید ہوں، میں شہید ہوں، میں شہید ہوں، میں شہید ہوں. ارے عثمان غنی کی عظمتوں کی بات کرنے والے ذرا غور تو کر. حضرت عثمان غنی آخری لمحوں میں کیا بتا رہے ہیں؟ چونکہ میرے نبی نے مجھے شہید کہا ہے اس لیے میں زندہ ہوتے ہوئے اپنی شہادت کا دعویٰ کرتا ہوں. تم کہتے ہو نبی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. میں کہتا ہوں مجھے پتا ہے. میں مروں گا ایمان کے ساتھ مروں گا اور شہادت کی موت مروں گا. صحابہ کے نام لو اور صحابہ کا عقیدہ اگر تم نہ سمجھو تو صحابہ سے کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی بتا رہا ہے میرے نبی کو پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے. اس موقع پر بات اب جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حج کا موقع ہے، مکہ شریف کی سرزمین ہے. مصر سے آنے والا ایک بندہ پوچھتا ہے یار یہ بزرگ بندہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے، اس سے سوال کرنا ہے. کہا پوچھو کیا؟ یار آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی احد میں بھاگے تھے کہ نہیں؟ کہا جی بھاگے تھے. کہا وہ بدر سے بھی غائب تھے کہ نہیں؟ کہا تھے. کہا وہ بیت رضوان میں بھی غائب تھے کہ نہیں؟ اس نے کہا تھے. اس نے کہا جب بات سنی حضرت عبداللہ بن عمر آگے کہتے ہیں جی بالکل یہی بات ہے، جی بالکل یہی بات ہے. اس نے وہ جو مصر کا رہنے والا ہے نعرہ بلند کرتا ہے، نعرے لگاتا ہے. کس بات سے؟ کہ حضرت عثمان غنی کی کثرت شان ثابت ہو گئی، احد سے بھاگنے کی بات ثابت ہو گئی، بدر سے غائب ہونے کی بات ثابت ہو گئی، اور جناب علی بیت رضوان کے وقت غائب ہونے کی بات ثابت ہوگی. یہ میں آج کا پیغام دینا چاہتا ہوں. مصر کا بندہ مکے والوں سے بات کرے اور کرے یہ کہ عثمان غنی میں معاذ اللہ یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ بات ہوتی ہے جو کسی کی بات سن کر عقیدہ بنا لینا. آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. علماء اہل سنت کے یہ جنبے غفیر اور صرف ایک دن کی دعوت اور اتنا بڑا اجتماع یہ اس بات کا غماز نہیں ہے کہ اگر ان علماء اہل سنت کو مفکر اسلام کی قیادت پر یقین نہ ہوتا تو آج ادھر کدھر بیٹھے ہوتے. ان کا یہاں آ جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علماء جانتے ہیں کہ مفکر اسلام کون ہے. جاہل کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ جانے یہ کون ہے. اب دیکھیں عثمان غنی ہو جس کو نبی نے شہید کہا ہو، مارنے والا یہ کہے ہاں نبی نے شہید کہا تھا اور نبی نے شہید کہا تھا، ابھی بھی شرم نہیں آئی. اور نبی کی زبان سن کر بھی بعض لوگوں کی تلوار اٹھ جاتی ہے. اگر آج کسی بدبخت کی زبان کسی سید زادے کے بارے میں اٹھ رہی ہے تو ان کو انہی پر قیاس کر دو. کیا ان کو جو مارنے کے لیے آئے تھے عثمان غنی کو مارنے کی وجہ سے، اس دور میں ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی ذات پاک ان کی عظمت پر کوئی دھبا لگ سکتا ہے؟ اتنے لوگوں نے مل کر مارا اور آ کے شہید کیا. اور تاریخ گواہ ہے وہ مظلوم امام حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا مظلوم ترین شخص، جس کو اپنے بھی دھوکہ دے رہے مروان جیسا بندہ جو ان کے نام سے ہر غلط بات کر کے حضرت عثمان غنی کے نام تھوپ رہا ہے، ادھر سے یہ بھی مارنے والا، ادھر سے وہ بھی مارنے والا۔ اور علم کی بات کیا ہے کہ آدھی بات بتائی ہے، آدھی بات نہیں بتائی۔ جیسا کہ آج کل یوٹیوب کی کلپس مفکر اسلام کی آدھے منٹ کی، 10 منٹس کی، 5 منٹس کی لگا کر وہ تحقیقی باتیں جو مثلا میں نے اب کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی میدان احد سے بھاگے، معاذ اللہ، میں تو نہیں کہہ رہا نا، اب اگر میری اس آدھی بات کو میں تو حضرت عثمان غنی کا دفاع کرنے کے لیے یہ روایت سنائی ہے کہ میں بتاتا ہوں عبداللہ بن عمر نے جواب کیا دیا۔ اب اگر میرے اس ایک جملے کو کوئی تقریر سے نکال کر سنائے تو یہی کہے گا مدد شاہ نے جناب گستاخی کی حضرت عثمان غنی کی، اور پوری بات سنا کرو۔ مفکر اسلام وہ ہے کہ جب حضرت معاویہ کے بارے میں اس بندے نے ہلکا جملہ کہا جو پوری مارکیٹ حضرت کو نذرانہ پیش کر رہا ہے، صحیح ہے، پوری مارکیٹ حضرت کو نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت حضرت معاویہ کے بارے میں جملہ کوئی ایسا بے ادبی کا نہیں کہا، لیکن ایسا کہا جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت کھانا کھا رہے تھے، کھانا چھوڑ دیا، میں نہیں کھاتا، بس مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرا عقیدہ یہ ہے، کھانا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا حضرت مجھے معافی دیں، یہ میں نے پیپرز بنائے ہوئے زمین کے، اس بلڈنگ کے، میں آپ کو نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس نذرانے پہ لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے میرے عقیدے کے خلاف، جو مجھے عقیدے کی سودا کرنا پڑے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے نذرانے پر۔ اس نے بڑی معافی مانگی پر کہا نذرانہ نہیں تیرا دیتا۔ جو بندہ ایک صحابی کے نام کو بے ادبی لینے کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے نذرانوں کو ٹھوکر مارتا رہتا ہو، اور تم ہزاروں لاکھوں نہیں چند ٹکوں کی بنیاد پر شیعوں کے جا کے جنازے تم پڑھو، وہابیوں کے جا کر سعودیہ میں تم ان کے جو اسٹیٹ گیسٹ بنو، تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو جو کل سے لے کر آج تک عقیدے کی بنیاد پر قربانیاں دیتا ہے، اس کے عقیدے کو چیلنج کرتے ہو۔ عرض یہ کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا جانا نہیں ہے، نعرہ تو نے مار لیا ہے۔ جس طرح آج نہیں آدھی باتیں کر کے نعرے لگتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑی حق کی بات کہی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے خیر گیا، میری بات سن کے جائیے، آپ میدان احد کی بات تو کرتا ہے، اگر وہ خطا ہے یا کوتاہی ہے تو رب کی بارگاہ کی ہے، رب نے کہہ دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ رب کہے معاف کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے۔ رہ جاتی ہے بات بدر کی، بدر میں غیر حاضری حضرت عثمان غنی کی اپنی مرضی سے نہیں تھی، رسول اللہ کی مرضی سے۔ سرکار کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی، سرکار نے فرمایا او عثمان تو ادھر ٹھہر جا، تو رہے گا ادھر لیکن ثواب تجھے بدریوں والا، شمار تیرا بدریوں میں ہوگا۔ پتہ یہ چلا سرکار کی ذات مختار کل ہے، جس کو جو عزت عظمت عطا کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ رہ جاتی ہے بیت رضوان، اجے تجھے کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ بیت رضوان کا سارا معاملہ ہوا ہی عثمان کی وجہ سے ہے۔ اس میں غیر حاضر نہ ہوتے تو کیوں نہ ہوتے، یہ بیعت ہو ہی ان کے لیے رہی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ جو ڈس انفارمیشن ہے، یہ غلط نمائی جو ہے، لوگوں کو غلط بات اور نامکمل بات بتانا سے کتنے برے ہوتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں یہ بات ہو سکتی تھی تو آج کیوں ممکن نہیں ہے، جب چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر پیش کیے جا رہے۔ حضرات میں آپ کو یہ بتا، میں کیا آپ سب جانتے ہیں کہ مفکر اسلام سے لے کر والی بغداد شہنشاہ جیلان تک ہر بیٹا اپنے باپ کا مرید ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، قاضی جیلانی کے وارث ہیں، اور غوث پاک سے لے کر آج تک ان کے اس عقیدے اور عمل کے یہ وارث ہیں۔ ان کی اگر سنیت مشکوک ہے تو پھر کس کی سنیت ہے؟ غوث پاک کی جو سنیت ہے اس کی امین ہے یہ۔ دوستان محترم، بات بہت لمبی ہوگی، عرض کرنا یہی مراد تھا میرا۔ میں کچھ ساتھیوں کے شکریہ تو انہوں نے ادا کیے، قاضی عبدالعزیز صاحب نے کچھ حصہ فرما رہے۔ میں میڈیا والوں کو خصوصی طور پر کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ میڈیا کے ساتھی چودھری شوکت صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور قاضی صاحب نے بھی اپنے ساتھیوں میڈیا والوں کو کہا میں ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ عام طور پر میڈیا والے نہیں آتے، لیکن آج اس کانفرنس کے لیے سارے بزرگ تشریف لائے ہیں۔ خاص طور پر میں طارق صاحب کا نام لوں گا، یہ چھپا سپاہی ہے ہمارا، جو کہ کسی موقع پر بھی جب بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ آتے بھی ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، ہم سے کوئی خدمت بھی نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔